اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایمان والوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ اس طرح مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ اگلی آیت میں اس چیز کا بیان کیا جائے گا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجا تو بہت پکا کر کے بھیجا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود حقیقتاً مسلمانوں سے متاثر ہو جائیں، چنانچہ اس کا بیان ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے دین کے پیروکار کے علاوہ کسی کی بات کا یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی تم جیسی نعمتیں دی گئی ہیں، یا تمہارے رب کے پاس تم پر کوئی حجت قائم کر سکتا ہے، یعنی اسی یقین پر قائم رہنا کہ تمہارا دین ہی سچا ہے۔ آپ فرما دیجئے، بے شک اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی فرما دیجئے بے شک فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اے سننے والے، اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دے تو وہ تجھے ادا کر دے گا، یعنی خیانت نہیں کرے گا۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک اشرفی امانت رکھے تو وہ تجھے واپس نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ بددیانتی اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں، یعنی جو ہمارے دین پر نہیں ہم ان کا مال ہضم کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں، کیوں نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر قیمت لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو توریت پڑھتے وقت اپنی زبان کو مڑوڑ کر تحریف کرتے ہیں، یعنی اسے بدل دیتے ہیں تاکہ تم سمجھو یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکم یعنی دین کی سمجھ اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ ہاں، وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم دوسروں کو کتاب سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو خدا بنا لو۔ کیا تمہارے اسلام لانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔